الحمد للہ الحمد للہ تعالی جل وعلا وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم وَأَكْرِمْنَا بِالنُّورِ الْفَهْمِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا خَزَائِنَ عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ حضرات محترم، آج جس مبارک مقدس برگزیدہ ہستی کا تذکرہ مقصود ہے، وہ ہیں جد الانبیاء تاج الاصفیاء خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام منفرد شان و عظمت والے ابراہیم نمرود کے برتھ کنٹرول کے دنوں میں سنگ لاخ پہاڑوں کی ایک غار میں پیدا ہونے والے کائنات سے منفرد پیدائش پانے والے، منفرد پرورش پانے والے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دودھ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شہد چوس چوس کے پلنے والے، 13 مہینوں میں 13 سالوں کے جوان نظر آنے والے، منفرد تعلیم و تربیت پانے والے، لدنی علم کی برکت سے
فصاحت و بلاغت، حسن خطابت و حکمت کے شاہکار ابراہیم علیہ السلام، جرت و استقلال کے یادگار ابراہیم، نصرت ذوالجلال کے روشن مینار ابراہیم، 71 بار جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا، وہ ابراہیم جن کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا تاج پہنایا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب ہادی مقبول، کل رسولوں کے رسول، ساری کائنات کے لیے، کائنات کے اشراف اخیار، متقی پرہیزگار کے لیے آپ بہترین اور کامل ترین نمونہ ہیں۔ مگر محبوب یاد رکھنا، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ آپ کے لیے بھی بہترین نمونہ میرے خلیل، میرے ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم جنہوں نے بڑے پیار، محبت، اخلاص، جرت اظہار سے ماں باپ کو، برادری کو، قوم کو، حکومت کو، بلکہ حکومتوں کو، نمرود کو، بلکہ پوری دنیا کو توحید سنائی، توحید سمجھائی، توحید ثابت کر کے دکھائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پتہ چلا توحید سنانے والے مصلحین، نہ سنانے والے، نہ سننا پسند کرنے والے ظالمین ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي
عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ والو غور کرو، کیسا پیار ہے، کیسی مٹھاس ہے، کیسی دلائل کی بچھاڑ ہے، اور کیسا ہمدردی کا تکرار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ مگر باپ ہے کہ باپ کی طرف سے آگ کی بچھاڑ ہے، غصے کی بھرمار ہے۔ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، حلیم ہیں، خطیب عظیم ہیں، ڈرے نہیں، دبکے نہیں، رکے نہیں، جھکے نہیں، بلکہ فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں بھی کہیں گے روز محشر کہ یا اللہ اس سے بڑی میری کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ دوزخ میں جائے، میرا باپ دوزخ میں جائے، تیرے موحد بندے کا باپ دوزخ میں جاتے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم ذرا آنکھیں بند کر کے تو کھولو۔ جب کھولیں گے تو باپ بجو کی شکل میں کیچڑ میں لت پت دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ سمجھ لو ابراہیم مسلح ہے، باپ ظالم ہے، من الظالمین ہے۔ اور قرآن سنیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ
وقومك في ضلال مبين۔ اور دیکھیے جرت، دلیری، حکمت و خطابت، مشن اور جد و جہد۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا آباءنا لہا عابدین۔ ابراہیم فرماتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ معاف کرنا، میں آیات کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا، کچھ وقت بچانے کی غرض سے کہ مواد زیادہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور کچھ اس لیے بھی کہ یار ہم کیا قرآن کے ماننے والے ہیں، کیا قرآن کے پیار کرنے والے ہیں، کہ اگر معروف آیات کا ترجمہ بھی ہمارے ذہنوں دلوں میں نہ آئے تو کوئی کیا کہے گا۔ میں اصل میں آپ کی عزت افزائی میں ان آیات کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ اللہ اللہ، کتنی دلیری، جرت دکھائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ اور آئیے میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک رات کا عظیم خطاب سناؤں، بتلاؤں اور آپ کے ضمیروں تک پہنچاؤں، تاکہ سوئے ہوئے ضمیر بھی جاگ اٹھیں اور اس مشن پر ہم کار بند ہو جائیں جس کے لیے اللہ محبوب کو پابند کر رہے ہیں کہ پیارے ساری دنیا آپ کی پیروکاری کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، پیغمبر بھی آپ کے فرما بردار ہوں، رسول بھی آپ کے فرما بردار ہوں، ملائکہ بھی آپ کے فرما بردار ہوں، پوری خدائی آپ کی فرما بردار ہو۔ لیکن محبوب میں چاہتا ہوں وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ ان کے نقش قدم چلیں۔ اللہ کیا عظیم خطاب فرمایا، اور اللہ نے کیسے خوبصورت جملوں میں ہیرے جواہرات سے قیمتی موتیوں کی طرح قرآن پاک میں درج فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔
اس میں بھی بڑا سمجھنے والا نقطہ ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے کہ مشن کے لیے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے اس بات کو بھی سمجھیں کہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے، جو ڈر جائیں، جھک جائیں، بک جائیں، منظر سے غائب ہو جائیں، جو حق بات کہنے سے رک جائیں کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں، حکومت جبر پہ اتری ہوئی ہے، کیا کر لے گی حکومت؟ یہ نمرود سے بڑی حکومت تو نہیں ہے۔ دنیا کے 4-5 بڑے حکمرانوں میں سے نمرود کا نام شمار ہوتا ہے، اور نمرود سے ٹکرانے والے ابراہیم کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ چاند چڑھا، پورا چاند، 13ویں 14ویں رات کا چاند، وہ ٹمٹمایا، اس کی روشنی نے بکا نور بنایا ساری دنیا کو۔ ابراہیم کہتے ہیں یارو کتنی پیاری روشنائی ہے، اور کتنی دل ربا اس کی ٹھنڈک ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے والی روشنی۔ اگر رب ہی ماننا ہے تو پھر اس کو کیوں نہ مانے؟ ستارے کا کیا، اور بھی بے شمار ستارے آسمان پر ٹمٹمائے اور ڈوب گئے۔ پوجنا ہے تو اس کو پوجیں۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ۔ جب سورج چڑھا پورا آب و تاب کے ساتھ، فرمانے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اور دیکھو میری قوم والو، عقل کے ناخن لو، سمجھ پیدا کرو، اپنے اندر سینس پیدا کرو۔ ستارہ بھی گیا، اور تم تو ہاتھوں سے جلا کے آگ پوجتے تھے، آج ستارہ بھی رد ہو گیا، چاند بھی رد ہو گیا۔ یہ سورج سب سے، دنیا سے بھی ہزاروں گنا بڑا، اور اتنی تیز روشنائی، دن چڑھا دینے والا، رات ختم کر دینے والا، اندھیروں کو دیس نکالا دینے والا۔ یار کیسی خوبصورت اس کی روشنی ہے، کیسی اس کی چمک ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کو رب بنائیں گے، اس کو پوجیں گے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مما تشرکون۔ کہا میری قوم تمہاری جہالت کی بھی اخیر دیکھی ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے
جو نہیں سمجھا نہ سمجھے، میں تو سمجھ گیا ہوں، میں تو شرک سے تائب ہو گیا، میں تو ہر طرح کے شرک سے نفرت کھا گیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو مشرکوں سے تائب ہو گیا۔ وحاجہ قومہ، ایک بقلم خود مولوی صاحب مجھے کہنے لگے، دیکھو جی ذرا اس آیت کو دوبارہ پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتے ہیں حنیفاً وما انا من المشرکین، ابراہیم بھی حنفی تھے۔ او خدا تجھے ہدایت دے، میں کہاں سے تیرے دماغ کے پرزے ٹیٹ کرواؤں۔ او ابراہیم حنفی تھے، کیا ابو حنیفہ ابراہیم سے پہلے کے ہیں؟ یا ان کی بیٹی جن کی طرف ان کی نسبت تھی وہ اس وقت موجود تھی؟ اور بھلے مانس وہ حنفی نہیں تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف بنو، حنفی نہ بنو۔ او خواتین کی نسبت لے ڈوبے گی۔ اگر نسبت کرنی ہے یا رحمان کی، وہاب کی، علی العظیم کی، اللہ الرحمن کی، حی القیوم کی، یا اس کے محبوب محمد کریم کی اختیار کرو، رحمت للعالمین کی اختیار کرو۔ ہم تو صحابہ کی نسبت بھی نہیں کرتے، تم ہمیں غلاموں در غلاموں در غلاموں کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ آؤ اللہ تعالیٰ دل کے دریچے کھول دیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور سے آپ کے سینے اور چہرے روشن فرما دیں۔ اللہ کہتے ہیں قَالَا تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور میرے بھائیوں، کون کہتا ہے کہ ابراہیم درماندہ تھے، ابراہیم مسکین تھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ تو اس قدر عظیم تھے کہ جب کہتے رب انصرنی علی القوم المفسدین تو جواب آتا ان اللہ قریب من المحسنین۔ نمرود سے مناظرہ ہوا، ایک بار نہیں 3 مناظرے ہوئے، قرآن میں موجود ہیں۔ مگر میں ایک مناظرہ ہی آپ کے سامنے گوش گزار آپ کے کرتا ہوں تاکہ آپ دلائل کی پختگی اور دلائل کی پکڑ دیکھیں اور سالس کی منصفی کا اندازہ کریں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ پہلے دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکا، مکر سے فریب سے کام لیا اور بڑا بگدر پھینک دیا، کہا میرا اللہ روزانہ مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، ایک دن تو مغرب سے چڑھا کے دکھا دے۔ اور ثالث نے کیا خوبصورت فیصلہ دیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کھچ ہو گیا کافر، لاجواب ہو گیا کافر۔ اللہ اللہ، بولتی رک گئی ظالم کی، اور اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر، اللہ، ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے، ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں میرے خلیل اولاد کے پیارے بنتے ہو، سن لو، اولاد کو عزتیں دوں گا، عظمتیں دوں گا، شانیں دوں گا، رفعتیں دوں گا، سر بلندیوں سے نوازوں گا، لیکن یاد رکھنا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب ظالم کی بات ہی ہو جائے کہ ظالم ایک مناظرے میں شکست خوردہ ہوا، دوسرے مناظرے میں شکست خوردہ ہوا، یہ اپنی ذہنی آزمائش سمجھیں کہ وہ دوسرا مناظرہ نمرود سے کیا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، میں تو بتلاؤں گا، مگر آپ کی ذہنی آزمائش ہے، نکالیں وہ قرآن کا مقام جہاں دوسرا مناظرہ ہوا۔ اور تیسرے مناظرے میں تو پاگل ہو گیا، دماغ چل گیا، کہنے لگا اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی گفتگو نہیں ہوگی، آپ کے دلائل کا نہ ہم سامنا کر سکتے ہیں، نہ کر سکے ہیں، نہ کریں گے، بس اب مجادلہ ہوگا، فلاں میدان میں فلاں تاریخ کو میری فوج آئے گی، پولیس آئے گی، کمانڈو آئے گی، سارا اسلحہ جمع کیا جائے گا، میرے باڈی گارڈ ہوں گے اور میری کمانڈو ہوگی، تو بھی آ جانا، اپنے اللہ کو بھی لے آنا، اللہ بھی اپنی فوج لے آئے میرے مقابلہ میں، اور جو جیتے گا وہی خدا کہلائے گا، وہی حکومت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، دم بخود ہو گئے کہ مولا یہ تو بالکل ہی بہک گیا، اس کا دماغ چل گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، اب میں اس کو کس فونٹین ہاؤس میں جا کے داخل کرواؤں، اور میں کس زبان سے، کن الفاظ سے تیری نصرت کو پکاروں۔
کہ اس کی فوج کے مقابلہ میں، اس کی پولیس کے مقابلہ میں، اس کے کمانڈو کے مقابلہ میں مولا تو بھی کوئی فوج لے آ۔ مولا میرا تو یقین ہے آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، بادشاہی اس کی نہیں چلے گی بلکہ بادشاہی تو تیری چلے گی، کائنات تیری ہے، حکم تیرا چلے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ بس یہی پڑھتے جا رہے ہیں، نعم المولا حسبی اللہ، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی فوج لاؤ۔ میرے سامعین، میرے مخاطبین، میرے حاضرین حاضرات، وہ وقت بھی آ گیا، ظالم نے بڑے کھلے میدان میں، تاریخی میدان میں اپنا سٹیج لگا دیا، تخت بچھا دیا، اسلحہ اکٹھا کیا، فوج اکٹھی کی، ہر طرف شور و گل تھا۔ آج ابراہیمیہ تو آ نہ سکیں گے، آ گئے تو بچ کے جا نہ سکیں گے، مگر ابراہیم حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی بندوبست نہیں، کچھ نہیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں، توکل اس کو کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو، لیکن انسان کا یہ ایمان و یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، ضرور بچائے گا، میرا اللہ مجھے عزت دے گا اور ضرور دے گا، میرا اللہ مجھے کامیابی دے گا اور ضرور دے گا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ وادی مہین سے مچھروں کی فوج کو بھیج دیا، مچھروں کی فوج اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اور ایسی وہ جناب مچھروں کی فوج آئی، سارے میدان پہ چھا گئی، اندھیرا ایک بار چھا گیا، اتنے فوجی آ گئے، اتنے مچھر آ گئے، اور فوجیوں ان کے پولیسیوں کا خاتمہ کر دیا، وہ سر پٹک پٹک کر مر گئے، اور خود نمرود جب بھاگا اپنے محل میں گیا تو بیگم ملکہ کہنے لگی، کہاں ہے وہ آپ کا وقار جاہو جلال تم تراک، وہ آپ کا تاج کہاں ہے؟ نہ تاج ہے، نہ روب تاب ہے، اور نہ خیریت والی کوئی بات نظر آ رہی ہے، رنگ آپ کا زرد ہو گیا، مجھے بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہوا، آپ کیوں آگ بگولے نظر آ رہے ہو؟ ادھر نمرود جب جا کے بیڈ پہ گرا اور اچانک اس کی نظر فضا میں اڑتے ہوئے ایک مچھر پہ پڑ گئی، ایک مچھر پہ پڑ گئی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم و مرشد مولانا شیخو پوری فرمایا کرتے تھے، وہ مچھر بھی لنگڑا ہی تھا، لنگڑا مچھر تھا۔ ایک مچھر پر نظر پڑی تو ظالم گھبرا گیا، کہنے لگا، ملکہ بیگم کچھ نہ پوچھو ابراہیمی،
خدا کی فوج نے تباہی کر دی، اور یہ دیکھو ایک فوجی جو میری جان لینے پیچھے آ گیا ہے۔ اب خیر نظر نہیں آتی۔ اتنے میں وہ مچھر ناک کے رستے نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا، اور مچھر نے دماغ میں جا کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ تو یہ سر پٹکنے لگ گیا۔ روایت ہے کہ نمرود ظالم بیٹھا تھا ایک روز مسند کے اوپر، کھڑے تھے آگے اس کے خدام سارے، وہ جو بات کرتا تو کرتا تھا اکڑ کر۔ خدا نے یوں کرشمہ دکھایا، گساناک میں ننھا سا مچھر لگا موزی چیخنے پٹکنے دیوار و در پر، کہنے لگا ماں بے دولت کے سر میں جوتے لگاؤ، آتا ہے آرام کچھ میسر۔ حضرات محترم، یہ تیسرا مناظرہ تھا نمرود سے، اور بابا توحید کی یہ بڑی خواہش تھی کہ مولا ماں باپ کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، نمرود کو سمجھایا، کوئی ایسا بھی موقع بنا دے کہ جمع غفیر ہو اور میری توحید پر تقریر ہو، کوئی ایسا موقع بن جائے۔ اور وہ موقع بنا، کس طرح بنا؟ سورۃ الانبیاء پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے رشد و ہدایت اور جرت والے ابراہیم کو ہم نے وہ موقع بھی عطا فرما دیا، انہوں نے للکار کر ساری قوم کو تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ دیا، وقت کی دنیا کو چیلنج دے دیا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اور کہتے ہو ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم، میں کہتا ہوں تم بھی، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، سارے ہی گمراہ ہو، سارے ہی گمراہ ہو، آؤ یا مجھے سمجھاؤ یا مجھ سے سمجھ جاؤ۔ ہوا کیا؟ کہنے لگے قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم واقعی یہ حق کی الگار ہے یا ہمارے ساتھ مذاق ہے؟ حق کی الگار ہے یا ہمارے ساتھ مذاق ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالک لمن الشاہدین وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اور سن لو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حق کی للکار ہے، یہ توحید کی للکار ہے۔ تیاریوں میں لگے ہو اپنے بڑے عرس اور میلے کے لیے، ذرا پلٹ کے آنا اور پھر دیکھنا کیا رنگ تمہیں نظر آتا ہے۔
دیکھنا آگے. میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی اب کچھ کر کے دکھاؤں گا. قوم ساری ٹھٹر گئی، یرک گئی، حتیٰ کہ حکومت بھی یرک گئی. کہنے لگے ابراہیم کو ہم چیف گیسٹ بناتے ہیں، مہمان خصوصی بناتے ہیں، ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر جاؤ. ابراہیم چلیں آپ بھی، ہمارے بڑے دن کی، ہمارے اس بڑے میلے کی رنگا رنگ تقریبات دیکھیں گے، آپ کا دل بہل جائے گا. آپ کے دماغ سے یہ جو توحید آپ کرتے ہیں یہ نشہ اتر جائے گا. ہم آپ کو چیف گیسٹ بنا کر لے جائیں گے اور بڑی تواضع کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، اور آپ کو اتنا اعزاز اکرام بخشیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں. فرمانے لگے او کملو نادانو، او جہالت مابو، مجھے یہ لالچ دیتے ہو کہ میں مہمان خصوصی بننے کے لالچ میں میلے کی تقریبات میں جاؤں، تمہارے بڑے دن کی تقریبات میں جاؤں، تمہارے اس مرس میں شمولیت کروں. اور کبھی سوچنا بھی نہ، کبھی سوچنا بھی نہ. اللہ، جیسے آقا فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ آ کے یہاں عبادت کریں، متھے ٹیکیں، نیازیں دیں. اور اللہ کے ولی کہتے گئے دنیا کو. حضرت سلطان باہو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ما شاخ درختیم پر از میوہ توحید، ہر راہ گزر سنگ آر نداریم. جاؤ ذرا پڑھو ان کے مکتوبات. کہتے ہیں یا اللہ یہ جو لوگ کھیکھن کرتے ہیں، یہ ڈھولک بجاتے ہیں، یہ بھنگڑے لگاتے ہیں، یہ قوالیوں کی دھن میں تیرا نام لے کر، تیرے محبوب کا نام لے کر گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، ان جہالتوں کو یا اللہ میری قبر سے، میری مرکز سے دور ہی رکھنا. جاؤ یہ جنگ قریب ہے، جا کے دیکھ لو کہ 1.5 کلومیٹر کے رقبہ میں کوئی سرنگی بجتی، ڈھول بجتا، کوئی قوالی تمہیں نظر نہیں آئے گی. 1.5 کلومیٹر کے باہر جو کچھ مرضی کوئی کرتا پھرے. حضرت خلیل اللہ نے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. ظالموں میں چیف گیسٹ بننے کے لالچ میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں. آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا. جھوٹ بولتے ہیں وہ مولوی جو کہتے ہیں جی 3 جھوٹ زبان سے نکلے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے 3 جھوٹ نکلے. میں کہتا ہوں ایک جھوٹ بھی نہیں نکلا. کوئی جھوٹ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر جھوٹ نکلا ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صدیق تو وہ ہوتا ہے
جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، جو جھوٹ بولنے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے، جھوٹ نہیں بولا، ستاروں کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ کی زمین پر میں اللہ کی توحید کا علم بردار، میں اللہ کی توحید پھیلانے والا، میں اللہ کی توحید پر اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن ایسی محفلوں میں کبھی جا نہیں سکوں گا۔ یار میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، تمہاری باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، میں چیف گیسٹ بن ہی نہیں سکتا، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اور تکلیف یہی تھی کہ اللہ زمین تیری ہو اور میرے ہوتے ہوئے اس پر شرک کیا جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب سارے چڑھاوے، سارے جناب گوشت پوست اور زردے بریانیاں، مٹھائیاں، فروٹ، سارے ان نے لا کر اپنے ان مصنوعی ربوں کے سامنے رکھ دیے، اور آپ چلے گئے بڑے دن کی تقریبات کے لیے، میلے کی تقریبات کے لیے۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نکلے گھر سے، کلہاڑا ساتھ لے لیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جناب سب کو تیس نیس کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو بڑا ان کا خدا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، ناک اس کی بھی توڑ دی، ناک اس کی بھی توڑ دی، ہاتھ اس کا بھی توڑ دیا، پاؤں اس کا بھی چھل کر دیا، اور دوسری ٹانگ کا گھٹنا بھی توڑ دیا، کلہاڑا بھی اس کے سر پہ رکھ، اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ ذرا ان کی ذہنی آزمائش تو کریں، دیکھیں کہ ان میں کوئی عقل کے جراثیم بھی ہیں یا یہ سب پیدل ہیں۔ مگر عقل والے دماغ، عقل والے ذہن، عقل والے فرد و بشر میں شرک آ ہی نہیں سکتا۔ شرک آتا ہی وہی ہے جہاں عقل نہ ہو۔ جب واپس آئے، قالوا من فعل هذا، حیران ہو گئے، چیخیں نکل گئیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے سب خداؤں کو کون تیس نیس کر گیا؟ یار بڑا ہی ظالم ہے وہ، جو اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر گیا، جو اتنا بڑا آپریشن کر گیا۔ یار بڑی عجیب بات ہے، اتنا دلیر، اتنا جرت مند اللہ،
اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، او ابراہیم وہ عظمت والے کہ جن کی جرت دلیری دشمنوں کی زبان سے بھی نکل رہی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے یار سنا ہے، نہیں کتنا ٹائم باقی ہے، کہنے لگے یار سنا ہے کہ جو ابراہیم ہے وہی جرت اور بے باکی کے مظاہرے کرتا ہے، وہی پوری قوم کو چیلنج کرتا ہے، وہی نمرود اور اس کی نمرودیت کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اب جناب ہوا کیا، قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے یار لاؤ تو صحیح اس جوان کو، سب لوگوں کو اس بات پر گواہ بنا لیا جائے، سب کے سامنے لاؤ۔ اللہ، اور یہی چاہتے تھے خلیل اللہ، یہی چاہتے تھے کہ آؤ باباؤ اجداد کو سمجھا لیا، برادری کو سمجھا لیا، مگر ایک اس سے بھی بڑا اجتماع ہو، موضوع توحید کا دیا جائے اور بیان ابراہیم کا ہو۔ اللہ اللہ، کیا ہوا کہ جناب سارے آباء و اجداد بھی اکٹھے ہیں، برادریاں بھی اکٹھی ہیں، چودراہتیں بھی اکٹھی ہیں، نمرود اس کی پاورفل حکومت بھی موجود ہے، ساری دنیا کے دین دشمنوں نے، توحید کے منکروں نے اور وقت کے مشرکوں نے یکجا ہو کر کہا ایک بار لاؤ ذرا گواہ ساری دنیا بن جائے، پھر جو ہم کریں گے وہ دنیا یاد رکھے گی، وہ تاریخ یاد رکھے گی، وہ قیامت تک یادگار رہے گا جو ہم کریں گے۔ اور ظالموں تم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہزار چاہے وہی ہوتا ہے جو پروردگار چاہے۔ سب نے جناب بلا لیا، کہا من والا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ دیکھو نا کیا کچھ ہو گیا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہم پہ تو قیامت بیت گئی، ہماری تو باڈیاں خالی رہ گئی ہیں، جانیں نکل گئی ہیں، ظلم ہوا، ہمارے الہوں کو مار مار کے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ہمارے بڑے دیوتا کا ناک توڑ دیا گیا، گھٹنا توڑ دیا گیا، ٹخنا توڑ دیا گیا، ہاتھ شل کر دیا گیا۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں اے عقل کے مندو، عقل مندو، عقل کے اندھو، سوچو، یہ ہاذا تمہیں نظر آ رہا ہے سب کی بربادی والا، اور یہ ہاذا نظر نہیں آ رہا جو بڑے دیوتے کے کندھے پر ابھی بھی کلہاڑا نظر آ رہا ہے۔ شاید ان کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور اس بڑے نے بڑا تھا
اس نے جناب اپنا یہ اسلحہ کلہاڑے والا استعمال کر کے سب کی ایسی تیسی پھیر دی. مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھ لو، یہ بولتے نہیں ہیں. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اور نادانوں اور جاہل شیطانوں جو بول نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو دھوپ سے سائے میں آ نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ تمہارے الہ کیسے، مشکل کشا کیسے؟ جیسے مولانا حالی نے کہا وہ بے باک رندوں کی سنتا ہے پہلے، وہ مردوں سے زندوں کی سنتا ہے پہلے، جو مائل بخابے اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ اپنا مشکل کشا مانتے ہیں. ذرا غور کرو نادانوں کہ جنہیں غسل دیا گیا، جنہیں استنجا کروایا گیا، جنہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، لحد میں اتارا گیا اور دفنایا گیا، اب اس کے پاس کیا پاور، کیا قوت آ گئی کہ وہ سب کچھ سنے بھی اور سب کچھ کرے بھی. اللہ اللہ. اب جناب ہوا کیا، سارے مفسدین نے، سارے ظالمین نے جناب اکٹھے ہو کے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی ذلت چھپانے کے لیے، اپنی ناکامی رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے فیصلہ کیا. قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ایسا کرو کہ ابراہیم کو جلا دو. نہ اس کے دلائل کا سامنا ہو سکا ہم سے، نہ اس کی جرت کی ہم میں سے کوئی تاب لا سکا، نہ اس کو بہکا سکا، نہ ہماری حکومت چدراہٹ اس کو ورگلا سکی، نہ ڈگمگا سکی. اب ایک ہی علاج ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بونسری، حرقوہ، اس کو جلا دیا جائے. انشاءاللہ اسی سے میں آگے کل گفتگو کروں گا کس طرح جلا دیا جائے. وہ آگے بڑی دلچسپ گفتگو وہ اللہ کے فضل و رحمت سے کل ہوگی. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ابراہیمی عقیدہ نصیب فرمائے، ابراہیمی جرت نصیب فرمائے، ابراہیمی فصاحت بلاغت خطابت نصیب فرمائے اور ابراہیمی دانش نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.